آج وظائف و اورات کا 5واں دن جب میں نے پڑھا سورہ کافرون 20 بار، سورہ اخلاص 20 بار، سورہ فلق 20 بار، سورہ الناس 20 بار، سورہ فاتحہ 20 بار اور آیت الکرسی 20 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس نے تاریخ میں بڑا نام کمایا۔ نور الدین زنگی فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ آپ 2 بھائی تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک بہادر سپاہی، عظیم شاہ سوار اور پرعزم جرنیل تھے۔ وہ ہمیشہ صف اول میں رہ کر جنگ کرتے تھے۔ انہیں زندگی میں سخت اور ناموافق حالات سے بھی دوچار ہونا پڑا، مگر کبھی ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ شام و فلسطین کو فرنگیوں کے چنگل سے آزاد کرانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس راہ میں انہوں نے ساری صلاحیتیں صرف کی۔ نور الدین زنگی ایک انتہائی مخلص اور سچے انسان تھے۔ وہ اپنے اللہ پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے تھے۔ نور الدین زنگی ایک نیک اور مسلم حکمران تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا۔ اب ایک بار ایسا ہوا، سلطان نور الدین زنگی کو 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، درود شریف کا ورد کرنے لگے اور اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون تنگ کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر بہت تیز رفتاری سے طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان۔ اس کلام کو کیسے یاد کر لیا اور وہاں پہنچتے ہی شہر میں آنے جانے والے راستے بند کروا دیے اور پھر اعلان کروایا کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قبول کر لی۔ اس طرح تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن وہ آدمی نظر نہیں آئے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں رہ گیا جو دعوت میں شامل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا، اہل مدینہ میں سے تو کوئی نہیں رہا جو دعوت میں شامل نہ ہوا ہو، البتہ 2 ہدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت و بقیع میں پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے بھی نہیں ملتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو بھی کھانے پر بلاؤ۔ اب بہت اصرار پر ان دونوں کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی حبیث ہیں جن کا چہرہ خواب میں دکھایا گیا۔ ان کو دیکھ کر ان کا خون گول اٹھا، مگر تحقیق ضروری تھی۔ انہوں نے لباس زہدانہ اور شکل و صورت مومنوں والی بنائی تھی۔ سلطان نور زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ بولے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی ایک مکان کرائے پر لیا ہے، وہاں رہتے ہیں اور ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ چھوٹا سا کمرہ جس میں نہایت مختصر سا سامان بظاہر مکینوں کی زہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا ہے۔ جائے نماز بچھی ہے، چٹائی بھی ہے۔ اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹائی اٹھا کر دیکھا، ایک چوڑی سیل رکھی تھی۔ اس کو ہٹایا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ اب وہ حیران رہ گئے اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد اطہر یہاں سے لے کر جانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت جب ہمارا کام تھوڑا سا رہ گیا تم لوگوں نے ہمیں ڈسٹرب کیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار کھینچ کر ماری اور ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔
اب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روتے روتے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور بولتے زہر نصیب کی اس خدمت کے لیے مجھے چنا گیا۔ اب سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے۔ اب خندق کھود دی گئی اور اس سے پانی بھر آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی موجود ہے اور آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہی یہ شرف بخشا گیا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔